نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کا ایک تعارف یہ کروایا، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا کمال کا ہے، اگر اس کو نعمت ملے، خوشی ملے تو یہ شکر ادا کر کے اللہ سے اجر وصول کر لیتا ہے، اور اگر اس کو غم آئے، پریشانی آئے تو یہ صبر کر کے پھر اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن کے علاوہ یہ رویہ کوئی دوسرا بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اجر لے جاتا ہے، خوشی میں ہو تب بھی، پریشانی میں ہو تب بھی، وقت تو گزر جانا ہے، نہ مسلسل خوشیاں ہیں نہ مسلسل غم ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے دنیا کا جو نظام بنایا، اس میں پھر کہیں خوشخبریاں سنائیں غرباء کو، مساکین کو، جو معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہیں، کہیں ان کو خوشخبریاں سنائیں، اور کہیں خوشخبریاں سنائیں ان کو جن کے پاس اموال ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اور وہ اس کے ذریعے معاشرے کو فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہے، وسائل ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان دونوں سے رشک کیا جا سکتا ہے، اور رشک سے کیا مراد ہے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمت عطا کی، تو اگر مجھے بھی عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح ان نعمتوں کا معاشرے کو فائدہ دیتا۔ یہ رشک ہے۔ اور حسد کیا ہے کہ جو فلاں کے پاس نعمت ہے وہ کیوں ہے، تو نے کیوں اس کو دی، تو میری یہ خواہش ہے اس سے چھین لے مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، کیا لاڈلا بچہ بننے کے چکروں میں ہے، اس سے چھین لے مجھے دے دے۔ یہ گھٹیا مزاج مومنوں کا نہیں، مومنوں کا مزاج رشک ہے، وہ بھی کرداروں کی وجہ سے۔ کون سا کردار؟ کہ جس کے پاس مال ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس رویے کی وجہ سے ایک مومن یہ خواہش کر سکتا ہے یا اللہ اگر میرے پاس بھی ہوتے میں بھی تیری راہ میں ایسے خرچ کرتا، لیکن یہاں یہ سوچ نہیں ہے اس کو محروم کر دے مجھے عطا کر دے، یہاں یہ رویہ نہیں۔ اسی طرح باقی جتنی بھی لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، اس سلسلے میں ہمیں رشک کرنے کا ذہن نہیں دیا گیا، بلکہ ذہن دیا گیا کسی شاندار کردار کو اپنانے کا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، آپ خرچ کرنے کی یہ سوچ ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس بہت کچھ ہے تو میرے پاس بھی ہو مسئلہ نہیں، کردار ہے خرچ کرنے کا، ڈلیور کرنے کا۔ اگر یہ کردار پسند ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ رویے اپنانے ہیں، قارون نہیں بننا، جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنی، یہ رویے مومنوں کے نہیں ہیں۔ لہذا یہ قابل رشک ہیں دو افراد، ایک وہ جس کو اللہ نے اموال عطا کیے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو معاشرے کو کہا گیا اگر کسی کو رول ماڈل لینا ہے تو اس کو لے لو، اور یہ خواہش کرو کہ اگر میرے پاس بھی وسائل ہوں تو میرا کردار یہی ہوگا کہ میں بھی اس بندے کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ میں جمع کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا، میں سٹور کرنے کے لیے خواہش نہیں کر رہا، میں معاشرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خواہش کر رہا ہوں، اور اس بندے کا وہ کردار اپنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری طرف معاشی طور پر کمزور لوگ ہیں، فقراء، مساکین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقراء المہاجرین ہیں، فقراء و مساکین ہیں، یہ قیامت کو امیر لوگوں کے مقابلے میں، ایک روایت میں آتا ہے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے 500 سال پہلے جنتوں میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ فقراء، مساکین۔
मगर ईमान वाले, नेकी वाले, अल्लाह से अच्छा ताल्लुक वाले, अकीदा तौहीद वाले, ये नहीं है कि मुआशी तौर पर किसी का स्टेटस जीरो है, ना उसका अकीदा ठीक हो, ना उसके अमाल ठीक हो, और वो कहे मुझे रॉकेट पर बैठा के जन्नत में दाखिल कराओ, बाकी लोग रास्ते में रहे, इससे ये मुराद नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसने एक चीज की तकलीफ सही है, वो मुआशी कमजोरी है, लेकिन नजरिया, अकीदा, फराइज का पूरा करना, ये जिस तरह अमीरों की जिम्मेदारी है वैसे ही गरीबों की जिम्मेदारी है, ताकि वो इसका फायदा उठा